بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیڈی ڈیانا کا نام سنتے ہی ذہن میں کسی افسانوی یا الف لیلوی شہزادی کا تصور آتا ہے۔ ان کے بارے میں نہ جانے کتنا کچھ لکھا جا چکا ہے اور نہ جانے کب تک لکھا جاتا رہے گا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کی شخصیت اور ان کی سوچوں کا مکمل احاطہ کبھی نہیں کیا جا سکے گا، اور یہ فیصلہ شاید وقت بھی نہ کر سکے کہ انہیں خوش نصیب کہا جائے یا بد نصیب۔ وہ 1 جولائی 1961 کو انگلینڈ کے شہر سینڈرگم کے نواحی علاقے میں ایڈورڈ جون سپنسر کے گھر پیدا ہوئیں۔ ان کا شجرہ نسب کنگ چارلس دوم سے ملتا تھا اور ان کا گھرانہ برطانیہ کے شاہی خاندان ہی کی ایک شاخ تھا۔ 4 بہن بھائیوں میں ان کا نمبر تیسرا تھا۔ ان کی شادی پرنس چارلس سے ہوئی اور اتفاق سے ان کے ایک بھائی کا نام بھی چارلس تھا۔ ڈیانا ابھی کم عمر ہی تھی کہ ان کے والدین کے درمیان طلاق ہو گئی، تاہم بچوں کی قانونی طور پر اپنی تحویل میں رکھنے کا حق ان کے والد کو مل گیا۔ ابتدائی تعلیم سینڈرگم کے اسکول میں حاصل کرنے کے بعد وہ مزید پڑھنے کے لیے سوئٹزرلینڈ چلی گئیں۔ وہاں سے واپسی پر انہوں نے لندن میں رہائش اختیار کر لی۔ شروع سے ہی ان کا شمار شرمیلی لڑکیوں میں ہوتا تھا، لیکن بچوں سے وہ بے حد پیار کرتی تھیں۔ شاید اسی لیے اعلیٰ تعلیم مکمل کرتے ہی انہوں نے ایسے فلاحی کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا جن کا تعلق بچوں سے تھا، اور پھر انہوں نے ینگ انگلینڈ اسکول میں کنڈر گارٹن ٹیچر کے طور پر ملازمت شروع کر دی، جس کی وجہ سے وہ دن بھر بچوں میں ہی گھری رہتیں۔ برطانیہ کا شاہی خاندان ان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ جب چھوٹی تھیں تو ان کے والد نے پارک ہاؤس نامی ایک طویل و عریض گھر کرائے پر لے لیا تھا، جو ملکہ الزبتھ دوم کی ملکیت تھا۔ اس گھر اور اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے سبزہ زاروں میں ڈیانا بچپن میں پرنس اینڈریو اور پرنس ایڈورڈ کے ساتھ کھیلتی کودتی رہتی تھیں۔ پھر ان دونوں شہزادوں کے بڑے بھائی پرنس چارلس نے بھی وہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ ڈیانا اس وقت نوجوانی کی حدود میں قدم رکھ چکی تھیں۔ چارلس ان سے 13 سال بڑے تھے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ ڈیانا کی بڑی بہن سارا میں دلچسپی رکھتے تھے اور انہی کی وجہ سے وہاں آتے تھے، لیکن نہ جانے کب اور کس طرح اس دلچسپی کا رخ ڈیانا کی طرف ہو گیا، جس پر میڈیا بھی حیران رہ گیا، کیونکہ ڈیانا کے شرمیلے پن کے قصے میڈیا تک بھی پہنچے ہوئے تھے۔ شاید یہی شرمیلا پن پرنس چارلس کے دل کو بھا گیا۔ ملاقاتیں بڑھتے بڑھتے محبت میں ڈھل گئیں اور شاہی خاندان کی جانب سے طویل عرصے کی پس و پیش کے بعد آخرکار محبت کی اس کہانی کو خوشگوار انجام مل گیا۔ 29 جولائی 1981 کو پرنس چارلس اور لیڈی ڈیانا کی شادی ہو گئی۔ عظیم الشان شادی کی اس تقریب کو دنیا بھر میں کروڑوں افراد نے ٹی وی چینل پر دیکھا، اور یہ اس صدی کی سب سے بڑی، سب سے زیادہ اہم شادی قرار پائی۔ یہ کچھ ایسی ہی افسانوی سی شادی تھی جیسے دنیا کے بہت سے انتہائی قابل فکشن رائٹرز نے اس کا اسکرپٹ اور منظرنامہ لکھا ہو، اور نہایت منجھے ہوئے فلم ڈائریکٹرز نے اسے تماتیر جزیات کے ساتھ پکچرائز کیا ہو۔ لیکن بدقسمتی سے یہ کسی تخیلاتی کہانی کے اس شہزادے اور شہزادی کی شادی کا قصہ نہیں تھا جس کا اختتام عموماً اس جملے پر ہوتا ہے، اور پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ لیڈی ڈیانا کی سوانح عمری پر مبنی تقریباً سبھی کتابیں پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد شاید انہیں وہ خوشی بڑے بڑے اور عظیم الشان شاہی محلات کی اونچی اونچی دیواروں کے درمیان کہیں نہیں ملی جس کے انہوں نے لڑکپن اور جوانی میں خواب دیکھے ہوں گے۔ اس خوشی کی تلاش میں شاید ڈیانا کی روح ان محلات کی بھول بھلیوں میں اس وقت تک بھٹکتی رہی جب تک اس شاہی جوڑے کے درمیان طلاق نہیں ہو گئی۔ اس دوران وہ 2 بچوں کے والدین بھی بن چکے تھے، لیکن ان بچوں کی موجودگی بھی شادی کے اس بندھن کو ٹوٹنے سے بچانے میں مددگار ثابت نہ ہو سکی۔ ان کے پہلے صاحبزادے پرنس ولیم 21 جون 1982 کو پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام پرنس ولیم آرتھر فلپ لوئی ہے۔ دوسرے صاحبزادے پرنس ہنری کا جنم 15 ستمبر 1984 کو ہوا۔ ان کا پورا نام پرنس ہنری چارلس البرٹ ڈیوڈ ہے، جبکہ وہ پرنس ہیری کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ شادی کے دن سے لیڈی ڈیانا کی جس لازوال شہرت کا آغاز ہوا، اسے انہوں نے جلد ہی فلاحی اور تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں وہ ایڈز اور کینسر کے مریضوں، خصوصاً بچوں کے علاج کے لیے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیتی رہیں۔ وہ کئی فلاحی اداروں کے سرپرستوں میں شامل تھیں۔ طلاق کے بعد انہوں نے دنیا بھر سے بارودی سرنگوں کے خاتمے کے سلسلے میں سب سے زیادہ کام کیا۔ وہ دور دراز جنگ زدہ افریقی ممالک کے دوروں پر جاتی رہیں۔ جنگوں اور بارودی سرنگوں کی وجہ سے معذور ہو جانے والے ایسے بچوں کو بھی وہ اسپتال میں گود میں بٹھا کر پیار کرتیں جن کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوتا تھا۔ عمران خان اور ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے درمیان طلاق سے پہلے جمائمہ کی درخواست پر وہ عمران خان کے کینسر اسپتال کے لیے فنڈز جمع کرنے کی مہم میں حصہ لینے کے لیے لاہور بھی آئی تھیں۔ پاکستان کے عوام کو وہ تصویریں آج بھی یاد ہوں گی جن میں وہ کینسر کے مریض پاکستانی بچوں کو گود میں لیے جمائمہ کے ساتھ بیٹھی دکھائی دے رہی تھیں۔ پاکستان سے ان کا ایک اور گہرا تعلق اس وقت استوار ہوا جب وہ طلاق کے بعد ایک پاکستانی نژاد ہارٹ سرجن ڈاکٹر حسنات خان کی محبت میں گرفتار ہوئیں۔ یہ سچی اور بے غرض محبت کی تلاش میں ان کی روح بھٹک رہی تھی۔ انہیں کچھ ایسا لگا کہ وہ محبت انہیں حسنات خان سے مل سکتی ہے۔
ان کی خاطر وہ مسلمان ہونے اور مشرقی تہذیب و ثقافت میں مکمل طور پر رچ بس جانے کے لیے بھی تیار تھیں۔ وہ اپنے اس ارادے کے عملی اظہار کے لیے پاکستان بھی آئیں اور ڈاکٹر صاحب کے ہاں مہمان رہیں۔ ان کے والدین سے ملی۔ ڈاکٹر خان بھی ان کا ہاتھ تھام کر انہیں محبت کے اس راستے پر کافی دور تک لے آئے، لیکن پھر مستقبل کا نقشہ ذہن میں لاتے وقت ان کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ ذاتی زندگی کی حد تک تو برطانوی معاشرے میں اجنبی نہیں تھے، لیکن ان کا گھرانہ ایک روایت پرست خالص پٹھان گھرانہ تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ لیڈی ڈیانا کے ساتھ چلنے والی شہرت کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ وہ پیچھے ہٹ گئے اور محبت کی اس کہانی کو انجام نہ مل سکا، لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لیڈی ڈیانا کی زندگی کا انجام اس سے بھی کہیں زیادہ المناک ہوگا۔ 1997 میں ان کی شناسائی ایک مصری عرب پتی کے بیٹے اور فلم پروڈیوسر دودی الفائد سے ہوئی۔ دودی کا کسی مشہور اور حسین خاتون سے یہ پہلا معاشقہ نہیں تھا۔ ان کی حیثیت نہایت اعلیٰ طبقے کے ایک پلے بوائے کی سی تھی، لیکن لیڈی ڈیانا کی شخصیت نے ان کے دل کے اس گوشے تک رسائی حاصل کر لی تھی جہاں سچی محبت بستی ہے۔ شواہد بتاتے ہیں کہ وہ دونوں شادی کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن تقدیر کچھ اور چاہتی تھی۔ جس دن سے ان کی دوستی کا آغاز ہوا تھا، پاپارازی فوٹوگرافرز آسیب کی طرح ان کے تعاقب میں رہنے لگے تھے۔ ان کی بعض تصویروں کی میڈیا میں لاکھوں ڈالر کی بولی لگتی تھی۔ 30 اگست 1997 کی رات جب وہ پیرس کے ریڈز ہوٹل میں مقیم تھے اور بعض شہادتوں کے مطابق دودی الفائد لیڈی ڈیانا سے باقاعدہ منگنی کے ارادے سے انگوٹھی بھی خرید چکے تھے، انہیں کہیں جانے کے لیے اور پاپارازی فوٹوگرافرز سے بچنے کے لیے چھپ چھپا کر ہوٹل سے نکلنا پڑا۔ لیکن پاپارازی فوٹوگرافرز بہرحال ان کے تعاقب میں تھے۔ ایک زیر زمین راستے پر دودی کی تیز رفتار مرسیڈیز ایک ستون سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی۔ ڈرائیور اور دودی تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ڈیانا کی زندگی کی کہانی اسپتال پہنچ کر تمام ہو گئی۔ دنیا کو پہلے تو اس کہانی پر یقین نہ آیا، اور جب یقین کرنا پڑا تو ایک کوہرام مچ گیا۔ ظاہر ہے اس قسم کے حادثے کی بڑے پیمانے پر تحقیقات ہونا تھیں، سو وہ ہوئیں، لیکن 2 اور 2 4 کی طرح آج تک کوئی واضح اور 2 ٹوک نتیجہ نہیں نکل سکا۔ ڈرائیور کے نشے میں دھت ہونے کی کہانی بھی سامنے آئی۔ پاپارازی فوٹوگرافرز کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ سازش کے تانے بانے بھی تلاش کیے گئے۔ لیڈی ڈیانا کی آخری رسوم ویسٹ منسٹر ایبے میں ادا کی گئیں اور تدفین ان کی آبائی جاگیر الٹارپ پر ہوئیں۔ یہ مناظر بھی دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں نے ٹی وی چینلز پر اسی طرح دیکھے جس طرح ان کی شادی کے مناظر دیکھے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ شادی کے مناظر دیکھتے وقت ان کی آنکھوں میں مسرتوں کے ستارے جلملا رہے تھے اور جنازے کے مناظر دیکھتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ اب بھی ان کی ہر برسی پر ان کے مدفن پر ہزاروں افراد بدیدہ نم آتے ہیں اور خاموشی سے پھول رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ زمانہ شاید انہیں کبھی فراموش نہ کر سکے۔